الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أزلي أبدي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومدتنا ومعتمدنا آنانا وأولانا مأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الرؤوف الرحيم الصديق الأمين درود شریف الصلاة والسلام عليك اللہ تعالی جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد یہ آیہ مبارکہ جو میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اصل میں اس کا ترجمہ اور چند ایک باتیں. میرا روح سخن پہلے بات تو یہ ہے کہ میرے عزیز بیٹے ہیں جن کی آج دستار بندی ہو رہی ہے، جن میں علماء ہیں، حفاظ ہیں، قاری صاحبان ہیں، جو ہماری زندگی کا، میری زندگی کا سرمایہ ہے، جنہیں میں اپنی، بلکہ کبھی کبھی یہ کہتا ہوں جب میری عمر اس لئے تک پہنچ گئی ہے، 75-76 سال تو تھوڑے نہیں ہیں. آج جو کل میں کسی ذکر کر رہا تھا کہ میں کیوں جی رہا ہوں. ویسے تو نظام قدرت ہے، جب تک اس نے زندہ رکھنا ہے، مگر جامعہ کی کامیابیاں اور جامعہ کا حسن، جامعہ کی دینی خدمات اور جامعہ سے فضلات کی تعداد، یہ شوق، یہ محبت مجھے مردہ کو بھی اٹھا دیتی ہے. چونکہ یہ عزیز بیٹے فارغ ہو رہے ہیں، اس لیے ان سے کچھ چند ایک باتیں کرنا ہے اور آپ بھی سن لیں گے. چونکہ آپ یہاں انہوں نے جانا ہے، آپ نے ان کا مقدی بننا ہے اور انہوں نے آپ کا امام بننا ہے، تو ضروری کیا ہے یہ باتیں یاد رکھیں بیٹے. میں نے ایت پاک جو پڑھی، اس میں آپ لوگوں نے جا کر مساجد میں خطبے دینے ہیں، تقریریں کرنی ہیں، میلاد پاک کے درسوں میں جانا ہے، سیرت نبی کے درسوں میں جانا ہے. تبلیغ کرنا ہے. اسلام تبلیغ کا دین ہے اور پورے عالم کے لیے دین ہے. کسی ایک خطے کے لیے نہیں، کسی ایک بستی کے لیے نہیں، شہر کے لیے نہیں. پہلے انبیاء علیہ السلام کے جو ادیان تھے وہ ایک شہر کے لیے ہو گئے، بستی کے لیے ہو گئے، خطے کے لیے ہو گئے، مگر یہ دین اسلام پوری کائنات کے لیے، پوری کائنات کے لیے ہے. چونکہ میں نے اور آپ نے یہ کام کرنا ہے اور تبلیغ کے اصول کیا ہے یہ آیا پاک میں ارشاد ہوتا ہے اور محبوب پاک علیہ السلام کو وہ اصول بیان کیے گئے ہیں کہ محبوب تو نے دین کا کام کیسے کرنا ہے. وہی بات سنا دیتا ہوں کہ رب کائنات نے اپنے محبوب سے فرمایا، چونکہ محبوب کے ذریعے سے میں نے اور میرے بیٹوں نے کام کرنا ہے. ارشاد ہوتا ہے یا ایھا المدثر. یہ قرآن مقدس کی دوسری آیت ہے جو نازل ہوئی. اس سے پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق وہ پہلی آیت ہے اور یہ دوسری آیت ہے. اس کے بعد 3 سال کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اے چادر اوڑھنے والے محبوب. یا تو محبوب چادر میں لپٹے ہوئے ہیں تو وہی انداز پیارا لگا، اور اس میں اے چادر اوڑھنے والے محبوب خطاب ہے. ایک اس کا معنی اسے لازمی سے علماء سمجھتے ہیں کہ لازمی سے اسے متعدی میں باب نہیں لایا جائے تو پھر اس کا معنی ہو جائے گا
اے چادر اڑانے والے محبوب، کہے کی چادر اڑانے والے، اپنی امت کو قیامت کے دن بخشش کی چادر اڑانے والے محبوب، اپنی گناہگار امت کو، اپنے مجرم سے اکال امت کو مغفرت کی چادر آپ قیامت کو اڑائیں گے، اس لیے پہلے فرمایا کیا ارشاد کیا ہوتا ہے، تم آپ کھڑے ہو جائیے کام کرو. یا تو یہ ہے کہ حضور بیٹھے ہیں اور پھر حکم ہوا ہے کہ کھڑے ہو جائیں، یہ بھی ٹھیک ہے، قوم کھڑے ہو جائے. مگر چونکہ تبلیغ کے اصول ہے کہ میں نے اور میرے ساتھیوں نے علماء نے دین کا کام کرنا کیسے ہے، فرمایا تم کھڑے ہو جائیے. یہ معنی ہوگا تو پھر یہ کہ مستعد ہو جائیے، مضبوط ہو جائیے، مستحکم ہو جائیے، کھڑے ہو جائیے. اور یہ زیادہ جچتا ہے، پھبتا ہے، لگتا ہے کہ دین کے کام کرنے والوں کے لیے جب قوم کا لفظ آئے کھڑے ہو جاؤ تو معنی یہ ہے کہ مستعد ہو جاؤ، مخالف کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. جو لوگ اسلام کی مخالفت کرتے ہیں تم اس کی حفاظت کے لیے تیار ہو جاؤ. جن لوگوں نے قرآن کی تصدیق کی ہے تم قرآن پاک کے بچاؤ کے لیے تیار ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. اس کا معنی ہوگا تم مستعد ہو جاؤ، ایک دین کی لڑائی کے لیے مستعد ہو جاؤ. قم پہلی بات. آگے فرمایا کہ تم نے تبلیغ کرنے میں کیا کیا کام کرنا ہے. فانذر، لوگوں کو خدا کا خوف دلاؤ. اگر تم نے اپنے وعد میں یہ کہنا ہے کہ جنت ہے، بخشے جاؤ گے، جنت الفردوس کے بلند مقام عطا ہوں گے، یہ بھی لوگوں کو بتاؤ. نیکی کر کے جنت کے حقدار بننے کی باتیں بھی بتاؤ، مگر فانذر، جہنم سے بھی ڈراؤ. تمہارے وعظ میں، تمہاری تقریر میں یہ دوسرا پہلو بھی ہونا چاہیے. فانذر، اپنے رب سے ڈراؤ، جہنم کے عذاب سے ڈراؤ. دو باتیں. تیسرا فرمایا وربک فکبر، اور تمہیں چاہیے دین کا کام کرنے والوں، تمہیں چاہیے اپنے رب کی ہمیشہ بڑائی بیان کرتے رہو، سبحان اللہ، اپنے رب کا چرچا کرتے رہو. جو رب تمہیں لمحہ لمحہ پر کروڑوں نعمتیں دیتا ہے، تمہارا فرض ہے کہ اس کا چرچا کرو، اس کا ذکر کرو. تم سلطنت الہیہ کے سفیر ہو. جیسے پاکستان کا سفیر باہر چلا جائے تو اس کا فرض ہے کہ وہ پاکستان کا چرچا کرے، پاکستان کی عظمت بیان کرے، پاکستان کی خوبیاں بیان کرے. اگر کوئی سفیر باہر جا کر، پاکستان کا سفیر باہر جا کر پاکستان کی خوبیاں بیان نہیں کرتا، نکارا ہے، نل ہے، تو وہ اس لائق نہیں ہے کہ اسے سفیر رکھا جائے. میں، میرے ساتھی، میرے بیٹے جو کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، مسجدیں سنبھال رہے ہیں، مدرسے سنبھال رہے ہیں، جلسوں میں جاتے ہیں، لوگوں کو واعظ کرتے ہیں، ہمارے ذمہ فرض ہے کیونکہ ہم سلطنت الہیہ کے سفیر ہیں. اور میں بیٹوں سے یہ کہوں گا، چونکہ سفیر کہہ رہا ہوں آپ کو، آپ اللہ کی سلطنت کے سفیر ہیں، علماء اللہ کی سلطنت کے سفیر ہیں. اور سفیر تنخواہ لیتا ہے ملک سے، ملک کے حکمران سے. وہاں جا کر، دوسرے ملک میں جا کر وہ پیسے نہیں بناتا، اگر بناتا ہے تو غلط کرتا ہے. اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے تنخواہ پاکستان نے دینا ہے. سبحان اللہ. اگر بیٹے آپ کو کسی جگہ سے کوئی پیسے نہیں بھی ملتے، آپ نے تقریر کی ہے، کسی نے کرایہ بھی نہیں دیا، آپ نے تقریر کی ہے، کسی نے گاڑی بھی نہیں مہیا کی، سائیکل پر بھی کوئی بٹھا کر آپ کو نہیں لایا، تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. کوئی پریشان نہ ہو. کاہے کی پریشانی؟ تم تو سفیر ہو، تم سفیر ہو. کس کے سفیر ہو؟ میرے خدا کے سفیر ہو. کس کے سفیر ہو؟ میرے مصطفیٰ کے سفیر ہو. کس کے سفیر ہو؟ دین اسلام کے سفیر ہو. جب تم سفیر، جس کے سفیر ہو، تمہاری روزی کا سامان بھی وہی کرے گا. میں یہ بیٹوں سے درخواست کرتا ہوں کہ نظام چلتے ہیں، تنخواہوں پر بھی چلتے ہیں، سارے معاملات ہیں. بالفرض کہیں ایسی صورت آ جاتی ہے تنخواہ مہیا نہیں، میسر نہیں ہے، تو گھبرائے نہ، پریشان نہ ہو. جس خدا نے آپ کو پیدا کیا اور رزق کا معاملہ کیا، وہی عطا بھی کر دے گا.
ربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کرتے ہو. وثیابک فطہر، چوتھا حکم جو مجھے مل رہا ہے، علماء کو مل رہا ہے، طلباء کو مل رہا ہے، وہ یہ وثیابک فطہر، اپنا دامن صاف رکھنا. وثیابک فطہر، اپنے کپڑے ٹھیک رکھنا. اگرچہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی گئی اور حضور کے ذریعہ سے میرے ساتھ یہ جذبہ ہے، مگر آپ سے بھی کہہ رہا ہوں وثیابک فطہر، اے قرآن کے پڑھنے والے اپنا دامن صاف رکھنا. اب لفظ کا سیابہ کا کپڑے پاک رکھنا، کیا کپڑے پاک رکھنا یہ معنی یہی کپڑے میں سفید رکھوں؟ یہ بھی ٹھیک ہے، جس سے پتہ چلتا ہے. اور یہ آیت اس وقت اتری ہے جب نماز کا حکم نہیں نازل ہوا تھا، روزے کا حکم نازل نہیں تھا، زکوٰۃ حج کے مسائل نہیں تھے، قطعی طور پر نہیں تھے. سب سے پہلی بات صفائی کی، نظافت کی، پاکیزگی کی جو اسلام نے بیان کی ہے وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھ، کپڑوں کو صاف رکھ. جس سے پتہ چلا کہ دین کے اندر صفائی کو بہت بڑی اہمیت ہے. اور اس پر یہ بھی کہا جا سکتا ہے وثیابک فطہر، کپڑے کو پاک رکھ، ذہن کو پاک رکھ، دل کو پاک رکھ، آنکھ کو پاک رکھ، کان کو پاک رکھ، ہاتھ کو پاک رکھ، اپنے پاؤں کو پاک رکھ. تیرا ہاتھ گناہ کی طرف اٹھے گا نہیں تو یہ پاک ہے. تیرا قدم گناہ کی طرف بڑھے گا نہیں تو یہ پاک ہے. تیری نگاہ برائی کی طرف اٹھے گی نہیں تو یہ پاک ہے. تیرا کان گندے لب باتوں اور گانوں کی طرف متوجہ نہیں ہوگا تو ان کی پاکیزگی ہے. یہ ساری پاکیزگیاں میرے بیٹے اس کے اندر ایک لفظ کے اندر سمو دی گئی ہیں کہ میں اور آپ کام کریں. عزیز بیٹو، میں نے اس لیے یہ بات آپ سے کہنا پسند کی ہے کہ آپ نے مجھے چونکہ تجربہ ہے زندگی کا، بہت سے ایسے ہیں جو فارغ ہو کر گئے ہیں اور شاید ہی کبھی ملے ہوں، یا تو یہ ہے کہ دور چلے گئے. اور یہ بھی میں مانتا ہوں کہ اب جامعہ کے فارغ تحصیل حضرات جب کبھی انگلینڈ جانے کا اتفاق ہوتا ہے اور کسی جلسے میں جاؤں تو طبیعت باغ ہو جاتی ہے کہ جامعہ کے فضلاء کی قطار نظر آتی ہے اور کہیں وہ تقریر کرتے نظر آتے ہیں، کہ خطبہ دیتے نظر آتے ہیں. اپنی مغفرت کا سامان اسے کافی سمجھتا ہوں. ہو سکتا ہے آپ کو وقت نہ ملے آنے کا یا کبھی ملاقات کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا ذہن میں نہ رکھے، آیا کریں. آپ 8 سال 7 سال 9 سال تک یہاں ٹھہرے ہیں، کہ جامعہ آپ کی علمی ماں ہے اور ماں کا دامن نہ چھوڑیں، ماں سے بے وفائی نہ کریں. جس آپ کی ماں نے آپ کو 8 سال تک 10 سال تک اپنے دامن میں رکھا ہے اور آپ کو پردہ کیے رکھا، آپ کے اپنی بساط کے مطابق وہ آپ کی ماں آپ کا کام کرتی رہی، خدمت کرتی رہی، اس ماں کو بھولے نہیں. بس یاد رکھتا ہے اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں، صاف رکھیں، اپنے داغ نہ لگنے دیں. کہے کا داغ، مکھی بیٹھنے کا داغ، کسی گندی چیز کا داغ، یہ بھی مراد لے لیں. لے آئیں آگے. داغ نہ لگے، مکھی بھی نہ بیٹھے داغ میں. یہ بھی ٹھیک ہے کہ کپڑے کو داغ نہ لگے، مگر جھوٹ کا داغ بھی نہ پڑے، غداری کا داغ بھی نہ لگے، دھوکہ دینے کا داغ بھی نہ لگے، ماں کی گستاخی کا داغ بھی نہ لگے، باپ کے گریبان پکڑنے کا داغ بھی نہ لگے، چھوٹوں پر ظلم کرنے کا داغ بھی نہ لگے، بڑوں کی توہین کرنے کا داغ بھی نہ لگے. یہ سارے داغ ہیں. اور بدنمات بھی، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ بدنمات سے اللہ مجھے بھی بچائے اور آپ کو بچائے. اور کتوں سے الگ رہے، یہ حکم ہے تبلیغ کا، کتوں سے الگ رہے. یہ بھی ٹھیک ہے کہ بت سے مراد یہ بت پتھر کے بت، لکڑی کے بت، یہ بھی بت اس سے الگ رہنا ہے. یہ تمہارا واضح ہے. آپ لوگ کتوں کو بھولتے نہیں ہو، کتوں کے قریب ہی نہیں جاتے، کتوں سے نفرت کرتے ہیں. اب آپ کے لیے مانا کیا ہوگا، میرے لیے مانا کیا ہوگا؟
میرے لیے اور آپ کے لیے مانا ہوگا جو ہم بتوں سے نفرت کرتے ہیں کہ ایسا خواہشات کا بت، اپنے غلط نظریات کا بت وہ توڑ کر رکھتے ہیں۔ جیسے دوسرے بتوں کے میں خلاف ہوں، ایسے میرے اندر بری عادات کے جو بت پیدا ہو گئے انہیں بھی توڑ دوں، برے نظریات کے جو بت پیدا ہو گئے انہیں بھی توڑ دوں، غلط خیالات کے جو بت پیدا ہوئے انہیں بھی توڑ دوں۔ یہ سارے بتوں سے مجھے الگ تھلگ رہنے کا حکم دے دیا گیا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے۔ فلا تمنن تستکثر، اگلی ایک بات مجھے فرمائی گئی، آپ کو بتائی گئی، علماء کو بتائی گئی حضور کے ذریعہ سے کہ تم نے فلا تمنن تستکثر کہ احسان نہ کرنا علماء سے، خطباء سے اور عزیز بیٹوں سے۔ یوں سمجھیے کہ قرآن مقدس آپ کو خطاب کر رہا ہے، آپ اور میں مخاطب ہیں۔ فلا تمنن تستکثر، کسی پر احسان نہ جتانا کہ مجھے بڑا کام تھا، میں بڑا مصروف تھا، بہت مجبوری تھی، اب یہ تو نے بلایا تو آدموں ورنہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا۔ اگر صحیح ہے تو پھر تو صحیح ہے، اگر اس کو جتانے کے لیے ہے تو پھر یہ احسان ہے، اور یہ احسان کرے کیوں؟ تستکثر، تاکہ تیری خدمت زیادہ ہو جائے، تاکہ تجھے زیادہ راہ زیادہ مل جائے۔ نہ، ایسی بات نہ کرے، یہ اس اصول کے خلاف ہے۔ یہ ہدایات، یہ اصول تبلیغ کے، یہ اصول قرآن مقدس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمائے، اور حضور کے ذریعہ سے، آپ کے واسطہ سے مجھے اور آپ کے یہ احکام دے دیے گئے ہیں۔ آپ نے بیٹو ان باتوں پر کاربند رہنا ہے، چونکہ آپ نے میدان میں جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ مخالفتیں بھی ہوں، کیا؟ اور میرے نزدیک علماء، خطبہ حضرات، جب تک کوئی خطیب، کوئی عالم یہ سمجھتا ہے کہ میں آسمان سے آیا ہوں، میں آسمان سے اترا ہوں اور یہ محلے کے لوگ جو ہیں یہ سارے زمینی پیداوار ہیں، تو حالات خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ صحیح ٹھیک ہے، حالات خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب امام یہ سمجھتا ہے کہ میں آسمان سے عرش سے آیا ہوں اور یہ سارے جو میرے مقدی ہیں یہ یہاں کی اس محلے کی پیداوار ہیں، یہ میرے مجبور ہیں۔ جب امام خطیب کا بیٹو خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ آپ کا یہ نظریہ ہو گیا تو آپ سمجھیں کہ آپ وہاں نہیں رہ سکیں گے، آپ اس مسجد میں، اس مدرسے میں نہیں رہ سکیں گے جب آپ کا یہ تصور ہوگا۔ اگر آپ کا یہ تصور ہوگا کہ یہ محلے میں میں بھی ایک محلے کا بندہ ہوں، میں بھی اس برادری کا ایک فرد ہوں، اور آپ محلے والوں کے دکھوں میں شریک ہوں گے، سکھوں میں شریک ہوں گے، تو آپ یقین کریں ہمیشہ ہمیشہ آپ مسجد کی خدمت کرتے رہیں گے۔ کوئی بھی عقل مند آپ سے الجھے گا نہیں، کیونکہ آپ تو ان کے خدمت کر رہے ہیں۔ ان سے زیادہ اگر کسی کے بچے کو تکلیف ہو جاتی ہے تو آپ اس کے گھر چلے جائیں، بچے کا کیا حال ہے، اس کے سر پر ہاتھ پھیریں، الحمد پڑھ کر اسے پھونک مار دیں، دعا کریں، گھر والوں سے کہیں کہ میرے لائق کو خدمت ہے، میں اسے ہسپتال بھیجوں، میں ڈاکٹر کو بلا دوں۔ اگر آپ کے اندر بیٹو خدمت کا جذبہ ہوگا، مخلوق کے ساتھ، قوم کے ساتھ پیار کا یہ جذبہ ہوگا، انتم الاعلون، تو یقین جانو تم کامیاب ہو۔ اگر یہ آپ کو میری باتیں یاد رہ گئیں، کیونکہ میرا آپ کا یہ ملاقات ہو سکتا ہے بات کبھی تمہار دعا کرے، اگر یہ باتیں یاد رہ گئیں تو مفید ثابت ہوں گی، آپ کو دکھ بھی آ سکتے ہیں، مجھے پتہ ہے، علماء اچھی طرح جانتے ہیں۔ انگریز نے جو چونکہ سب سے بڑا دشمن بر صغیر میں انگریز کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ مولوی ہے، اور یہ بالکل یقین جانیں کہ جب یہ مسلمانوں سے حکومت انگریز نے چھینی ہے ہندوستان کی بر صغیر کی، تو سب سے زیادہ دشمن اس نے امام کو سمجھا، سب سے زیادہ مخالف امام کو سمجھا۔ اور آج بھی جتنے مزدور آدمی ہیں، کمی آدمی ہیں، یہ ہماری اصطلاح میں کمی کہتے ہیں، کام کرنے والے، ویسے سارے معزز ہیں، ان کی لین میں خطیب کا مکان ہے، مسجد کے امام کا مکان ان کی لین میں ہے، جو دوسرے سارے مزدور اور کام کاج کرنے والے ہیں، اس کی نگاہ میں مسجد کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔
اور نہ ہے نہ آپ کا انتظار کرتے کرتے میں نے کہا صاحب صاحب کسی وہاں پہ بڑی مہربانی ان کی آنے کا انتظار آپ اور بڑھ موقع میں بہار آپ کی مدار میں پا رہا ہوں. اگر یہ صورت آپ کی کلاس خراب کی رہی آپ کامیاب ہیں. انگریز نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا, بے وفائی کی, اور آج بھی وہ بے وفائی کر رہا ہے. اسلام کا سب سے بدترین دشمن یہی ہے. آج بش کی حالت دیکھ رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے. کبھی عراق پر منصوبہ حملے کا, کبھی ایران پر منصوبہ ہے, اور مجھے ڈر ہے کہ کبھی ہوائی باری نہ آ جائے. اور اب خطرات ایسے, کچھ حالات ایسے ہو رہے ہیں, اللہ پناہ دے کہ اس کا ذہن بگڑے. اب ہمارے علماء جو آئے ہیں انہوں نے بات تو کرنی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اسمبلی میں آ جائے اور اب یہ اسلام کے خلاف بات کریں. معذرت یہ حمایت کریں گے, اور یہ انگریز کی حمایت کریں. معذرت نہیں, یہ انگریز کی مخالفت ہوگی جس انداز میں ہوگی. اب چونکہ مخالفت ہونے کا دور شروع ہو گیا ہے, اس لیے اس کی عداوت بھی بڑھنی شروع ہو جائے گی. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے بیٹے؟ ایسے آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ مول صاحب آپ مہمان میرے آئے تھے, آپ نے چارپائی نہیں بچھائی. آپ سے کہا تھا مولوی جی میرے کتے کو پانی پلا دیں. آج بھی ایسے وڈیرے ہیں اس دنیا میں, آج بھی ایسی بستیاں ہیں جن میں یہ صورت ہے. چونکہ تو میرے کام نہیں کیا اس لیے جاؤ چھٹی. اب مولوی صاحب کیا کرتے ہیں, کبھی ہم لڑے نہیں. مولوی میں بھی ہوں, میرے بیٹے بھی ہیں. نہ ہم نے کبھی لڑائی کی, نہ کبھی جھگڑا کیا, نہ کبھی ڈانٹ اٹھائی. تم کہہ رہے جاؤ نہیں جی میں تو بیٹھ کر بیٹھا ہوں. اپنا بوری بستر اٹھایا چلے گئے. آگے جا کر دوسری جگہ جا کر یہ میرا امام, میرا خطیب, میرے ادارے کا پڑھا ہوا لڑکا کرتا کیا ہے. حالانکہ ان لڑکوں میں 10-10, 12-12 پاس ہیں. یہی ہیں لڑکے جو پڑھنے والے ہیں, امامت کرانے والے ہیں. سارے یہ نوکری بھی کر سکتے ہیں, یہ محنت بھی کر سکتے ہیں, یہ مزدوری بھی کر سکتے ہیں, یہ لکڑی کاٹ کر لا کر بازار میں بیچ بھی سکتے ہیں, یہ گھاس کھود کر بازار میں لا کر اس کے بھی پیسے کما سکتے ہیں. کون سا کام ہے یہ نہیں کر سکتا؟ میرا بیٹا نہیں کر سکتا. اگر دنیا کی جاہل کر سکتے ہیں تو میرا بیٹا تو پڑھا ہوا ہے, میرا بیٹا تو پڑھا ہوا ہے, یہ کیوں نہیں کر سکتا؟ مگر یقین جانے کوئی نہیں کرتا, کوئی دوسرا کام پسند نہیں کرتا. یہ اسی پر ہی بیٹھا ہے کہ مجھے کوئی مسجد مل جائے. حیران ہوں کیوں نہیں. پیسے سے زیادہ مل سکتے ہیں. پھر یہ وہ کام نہیں کرتا, مزدوری دوسری جگہ نہیں جاتا, پھر مسجد میں آتا ہے. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ان کے دلوں میں, ان کے دماغوں میں, ان کے ذہنوں میں, ان کی فکروں میں یہ بات پیدا مضبوط ٹھوس بنا دی ہے کہ بیٹو تم جہاں جاؤ خدا کے سپرد ہو, مگر مسجد کو نہ چھوڑنا, مسجد کو نہ چھوڑنا. اس لیے کہ میری نگاہ میں, میرے دوستوں کی نگاہ میں, میرے بیٹوں کی نگاہ میں, ائمہ مساجد کی نگاہ میں ہمیں مسجد کا مسلح سے آگے ہے. مسجد کا مسلح ہمیں تخت سے آگے ہے, کیونکہ یہ تخت اور یہ مسلح حفاظت کرنے کے لیے مجھے دیا گیا ہے. اگر میں حفاظت نہیں کروں گا, مجھے ایک واقعہ یاد ہے, سنا کر پھر صاحب کا خطاب سن لیتے ہیں تھوڑا سا, پھر گفتار بھی نہیں کریں گے. مجھے یاد ہے ایک گاؤں میں ایک شاہ جی چلے گئے, ایک دوسری قوم کا لڑکا تھا, دونوں میرے شگرد بھی تھے, بیت بھی تھے, دونوں چلے گئے. اب شاہ جی نخرے میں تھے, ایک میرا بیٹا ناز نخرے میں تھا, اور دوسرا غریب بچہ تھا, وہ تقریر اچھی کر لیتا تھا. لوگوں نے انہیں خطیب بنا لیا. اب شاہ جی کو یہ سوچی بات کہ وہ مسجد میں نہیں جاتے. بھائی میں کیوں نہیں جاتے پیر جی؟ اس لیے نہیں جاتا کہ وہ امتی ہے, تو میں تو سید ہوں, میں اس کے پیچھے امتی کے پیچھے نماز کیسے پڑھوں؟ یہ وہ رو کر میرے پاس آیا, رو کر بتایا اس نے کہ بابا جی یہ بات ہے. میں نے پیر جی کو بھی بلا دیا, کیونکہ سلسلہ تو عقیدت کا میرے ساتھ رکھتے تھے. میں نے کہا یہ کیا آپ غلط باتیں کر رہے ہیں کہ وہ امتی ہے, کیا آپ بتائیں کہ آپ امتی ہیں یا نہیں؟ بتائیں, پہلے یہ بتائیں کہ آپ امتی ہیں یا نہیں. اب وہ سمجھ گیا کہ یہ بڑی گرفت ہے. کہنے لگا نہیں ہوں. میں نے کہا پولیس پر کیا اعتراض؟
اور پھر دین جی یہ کام آپ کا تھا، آپ کا کام تھا کہ اپنے نانا پاک کے دین کی خدمت کرتے، آپ کو چاہیے تھا کہ نانا ابو کے حکموں کی تعمیل کرتے، آپ کو چاہیے تھا کہ وہ جو دین کو، جس دین کو نانا جان نے پھیلایا تھا، خون دے کر، پسینہ دے کر، جان دے کر، وقت دے کر، وہ آپ حفاظت کرتے۔ اگر آپ اس کی حفاظت نہیں کرتے تو انہوں نے اپنے دین کا کام لینا ہے، اگر آپ نہیں کریں گے وہ جس سے چاہے لے لیں۔ اور دیکھو جس سے چاہے، وہ چھوٹی قوم کا ہو، بڑی قوم کا ہو، جس سے چاہے دین کا کام لے لیں، جب وہ مسلح پر کھڑا ہو جائے گا حکم ہوگا کہ شہنشاہ اس کے قدموں میں سر جھکا دیں، اس کے قدموں میں سر جھکا دیں۔ وہ گھٹیا قوم کا جسے ہم سے معمولی قوم کا کیوں نہ ہو، اور جب نماز کھائے گا صلاحین اس کے قدموں کے پیچھے۔ میں نے تجربے کے طور پر کہتے ہیں، امید کرتا ہوں کہ آج کی بات کو یاد